بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم صفحہ نمبر 123 پر پڑھیں گے سبق محنت۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اس کی بہت اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے۔ جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ محنت، کیونکہ جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں، اور جو لوگ محنت نہیں کرتے وہ ہمیشہ زندگی میں ناکام رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسانوں کی مثال لے لیں تو نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں اور کھیتوں میں جت جاتے ہیں، اور جو آج ہمیں تازہ سبزیاں، تازہ پھل، جگہ جگہ سایہ دار درخت یہ جو ہمیں مل رہے ہیں، یہ کسانوں کی ہی محنت ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے ان کے پاؤں میں چھالے پڑیں، چاہے ان کو کوئی تکلیف پہنچے، لیکن وہ اپنے کام سے نہیں کتراتے نہ گھبراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ یہ دیکھ لیں کہ کسی شہر کو بسانا کتنا مشکل کام ہے۔ چٹانوں کاٹنا، صحرا ہو، بیاباں ہو یا جو بھی ہو، اس کو آباد کرنا اور ایک پورا شہر بنانا۔ آپ لوگ اسلام آباد کی مثال لے لیں کہ یہ شہر کیسے آباد ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کتنی مشکل سے آباد ہوا، اور کتنی لوگوں نے اس محنت کر کے قربانیاں دی ہے، تب کہیں جا کے یہ شہر آباد ہوا۔ اس طرح سے ہر شہر بڑی مشکل سے آباد ہوتا ہے، لیکن بہت محنت سے آباد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب محنت رنگ لاتی ہے تو ہر کوئی دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی محنت سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور ہر کام میں پیش ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، محنت میں ہی کامیابی ہے۔ اچھا، یہ نظم سید ضمیر جعفری نے لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہم نظم کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا شعر ہے، یہ دیکھ لیں۔ محنت پتریلی پیاسی مٹی سے پھول کھلاتی ہے، کھیت کی ہر بالی ڈالی بن جاتی ہے، کھیت کی ہر بالی ڈالی بن جاتی ہے، پل پاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس ایک شعر میں آپ کو ہی پورے نظم کا خلاصہ مل جاتا ہے۔ ہم اس ایک شعر کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، تشریح کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو اس نظم کا مرکزی خیال بتاؤں۔ ٹھیک ہے، مرکزی خیال، اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ محنت میں عظمت ہے۔ اس دنیا کی خوبصورتی اور رعنائی محنت کشوں کے دم قدم سے ہے۔ یعنی کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں انہی کے دم سے یہ ملک آباد ہے۔ کوئی انسان محنت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں پوری نظم کا نچوڑ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ دیکھ لیں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے شاعر کا نام، نظم کا نام بھی میں نے لکھا ہے، شاعر کا نام، اور اس کے بعد مرکزی خیال۔ ٹھیک ہے، یہ مرکزی خیال دیکھ لیں۔ آپ لوگوں نے یہ نیٹ کاپی پر لکھنا ہے۔ اچھا، جتنے بھی نظم ہیں ان کے میں مرکزی خیال لکھ کے دیتی ہوں، تو آپ لوگوں نے سب نے اس کو نیٹ کاپی پہ لکھنا ہے، اور صرف لکھنا نہیں ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اچھا، اب ہم دوبارہ پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، محنت پتریلی پیاسی مٹی سے پھول کھلاتی ہے، کھیت کی ہر بالی ڈالی بن جاتی ہے، پل پاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شعر نمبر 1 کی تشریح بھی دیکھ لیں آپ لوگ۔ تشریح، شعر نمبر 1۔ شاعر محنت کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محنت سے خشک اور بنجر زمین سے پھول کھلائے جا سکتے ہیں۔ محنت سے انسان ہر مشکل پر قابو پا سکتا ہے۔ کسان بڑی محنت میں ہل چلا کر زمین نرم اور ہموار کرتا ہے، بڑی نرم میں نہیں محنت سے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی مٹی سے پھول اگتے ہیں، کھیت کی ہر بالی ڈالی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر پل پھول اگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اس تشریح کو نیٹ کاپی پہ لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 2، پہلے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اچھا، شعر نمبر 2 دیکھ لیں۔
محنت میدانوں کا سونا چاندی ہے کوہساروں پر، محنت میدانوں کا سونا چاندی ہے کوہساروں پر، محنت ہی سے آج بشر کا ہاتھ ہے چاند ستاروں پر. ٹھیک ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ واقعی چاند پر پہنچ جاتے ہیں. کامیاب ہونا چاند پر پہنچ جانے کی برابر ہی ہے. شعر نمبر 2 کی تشریح. شاعر کہتا ہے کہ کسان اپنی سخت محنت سے میدانی علاقوں سے سونے جیسی فصلیں پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، میدانی علاقوں سے سونے جیسی فصلیں پیدا کرتا ہے اور کانکن پہاڑوں سے چاندی جیسی قیمتی دھات نکالتا ہے. ٹھیک ہے، اسی تشریح کا آگے کا حصہ. یہ محنت ہی کا کرشمہ ہے کہ آج انسان چاند اور ستاروں کو مسخر کر رہا ہے اور اپنی محنت اور مشقت کے سبب ستاروں پر کمند ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اپنی طرف سے بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ محنت پہ تو بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے. میں نے ایک شعر کی تشریح میں اتنا ہی لکھا ہے. اگر آپ لوگ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو بے شک بڑھا کے لکھیں، اور اس کو لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اس کو یاد کرنا ہے، اور آگے کے جتنے اشعار ہیں اس کی تشریح آپ لوگوں نے خود کرنی ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے یہاں پہ مینشن بھی کر دیا ہے کہ باقی اشعار کی تشریح خود کریں، تو آپ لوگوں نے باقی اشعار کی تشریح خود کرنی ہے. اب ہم آتے ہیں محنت کے ایکسرسائز کی طرف. تو پہلا سوال ہے، اس نظم میں انسان کے جلنے سے کیا مراد ہے؟ پہلے سوال کا جواب، اس نظم میں انسان کے جلنے سے مراد انسان کا محنت کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس نظم میں انسان کے جلنے سے مراد انسان کا محنت کرنا ہے. اب دوسرا سوال دیکھ لیں، نوع بشر کو عزت، عظمت اور قوت کون دیتا ہے؟ اچھا، دوسرے سوال کا جواب، نوع بشر کو عزت، عظمت اور قوت محنت کرنے والے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہے تیسرے سوال کا جواب، گاؤں والوں کو برگد کی ٹنڈی چاؤ کیسے نصیب ہوئی؟ برگد کی ٹنڈی چاؤ پانے کے لیے گاؤں والوں کو بہت محنت کرنا پڑی. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس اگلا سوال ہے، میدانوں کا سونا اور کوہساروں کی چاندی کیا ہے؟ اچھا، ان سارے سوالوں کے جواب آپ کے نظم میں موجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگ کے آسانی کے لیے یہاں پہ لکھ دیے ہیں. میدانوں کا سونا اور کوہساروں کی چاندی محنت ہے. ٹھیک ہے، میدانوں کا سونا اور کوہساروں کی چاندی محنت ہے. اچھا، اب اگلا سوال ہے، پیاسی مٹی سے کون پھول کھلاتا ہے؟ پیاسی مٹی سے پھول محنت کھلاتی ہے. اچھا، یہ آخری سوال، شہر کیسے بستے ہیں؟ محنت، اس کا جواب ہے محنت صحرا اور کوہ بیابان کو محنت صحرا اور کوہ بیابان کو پاٹ کے شہر بساتی ہے. یعنی کہ محنت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ محنت صحرا اور کوہ بیابان کو پاٹ کے شہر بساتی ہے. یہ آخری سوال کا جواب ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس ہے سوال نمبر 2. سوال نمبر 2 جب آپ لوگ نظم پڑھیں گے تو آپ لوگ سوال نمبر 2 کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اب اس میں ہے سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 کے الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے لکھنے ہیں. بالی، ڈالی، کوہسار، بشر، کوہ بیاباں، رعنائی، کوکھ، نوع بشر. ٹھیک ہے، تو ان الفاظ کے معنی دیکھ لیں. بالی، گندم یا جو کا سٹا یا خوشہ. ڈالی، شاخ یا ٹہنی. کوہسار، پہاڑ. بشر، انسان. کوہ بیاباں، پہاڑ و جنگل. رعنائی، خوبصورتی. کوکھ، پیٹ یا پہلو. پیٹ یا پہلو. نوع بشر، بنی آدم یا نسل انسانی. ٹھیک ہے، اب ہے ہمارے پاس آگے جو سوال ہے وہ ہے،
سوال نمبر 4 آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. نظم پڑھیں گے تو آپ لوگ سوال نمبر 4 کر لیں گے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 5. سوال نمبر 5 بھی آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے ہمارے پاس جملے. شاعر نے اس نظم میں محنت کی کون کون سی مثالیں دی ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی آپ لوگوں نے خود تلاش کرنا ہے. شاعر نے اس نظم میں محنت کی کون کون سی مثالیں دی ہیں؟ تو بہت ساری مثالیں دی ہیں. آپ لوگوں نے ڈھونڈ کے نظم پڑھ کے اچھی طرح سے اس میں ڈھونڈ کے خود لکھنا ہے. نظم محنت کا خلاصہ لکھیں، اور یہ بھی آپ لوگ خود کریں گے. ٹھیک ہے، اپنے الفاظ میں آپ لوگوں نے نظم محنت کا خلاصہ لکھنا ہے. شروع میں آپ کو میں نے کافی سارا خلاصہ بتا بھی دیا ہے. اچھا، اب ہے سوال نمبر 8. سوال نمبر 8 میں یہ ہے کہ آپ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. کوہسار، بسانا، عظمت، چھالے، پھانکنا، انبار. اچھا، کوہسار، سردیوں میں کوہسار برف سے ڈک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسرا ہے بسانا، سخت محنت سے شہر بسائے جاتے ہیں. عظمت، محنت میں عظمت ہے. چھالے، اس کے پاؤں میں چالے بن گئے. پھانکنا، میں نے دوا پھانک لی. انداز، کھیت میں غلے کا انبار. لفظ ہے انبار. کھیت میں غلے کا انبار کسان کی محنت کی ضمانت ہے. ٹھیک ہے، ان کے جملے ہیں. اب اس کے بعد ہے سوال. نظم محنت پڑھنے کے بعد محنت کی عظمت کے عنوان پر ایک مضمون تحریر کریں اور مضمون میں اس نظم کے اشعار بھی شامل کریں. تو آپ لوگ جو خلاصہ بنائیں گے اس کو تھوڑا سا بڑھا کے آپ لوگ ایک اچھا سا مضمون بنا کے بھی بنا سکتے ہیں محنت کی عظمت پر. اور اس میں بیچ میں مطلب شروع میں جب آپ لوگ مضمون سٹارٹ کرتے تب شعر ہو، بیچ میں ایک شعر ہو اور آخری، اور وہ اسی نظم سے لیے گئے ہوں. ٹھیک ہے. اب ہے درج ذیل کا مفہوم واضح کرے. پل پانا، چاند ستاروں پر ہاتھ ہونا. انسان کا جلنا، ننگے پاؤں میں کانٹے ٹوٹنا. یہ دیکھ لیں. پل پانا، صلہ ملنا. چاند ستاروں پر ہاتھ ہونا، چاند ستاروں تک رسائی. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہے انسان کا جلنا، محنت مشقت کرنا. ننگے پاؤں کانٹے ہونا، ننگے پاؤں کانٹے چبھنا. یہ الفاظ ہے اور یہ مفہوم ہے. یہاں پر بھی یہ الفاظ ہے اور یہ مفہوم ہے. اس کے بعد جو سوال ہے اس میں یہ ہے کہ سوال نمبر 10 متضاد لکھیں. تو یہ الفاظ دیکھ لیں. پیاسی، پیاسی کا متضاد ہے سیراب. بسانا، بسانا کا متضاد ہے اجاڑنا. عزت، عزت کا متضاد ذلت ہے. قوت کا متضاد کمزوری. اور چھاؤں، دھوپ، چھاؤں کا متضاد ہے دھوپ. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. سوال نمبر 11 تک ہماری ایکسرسائز ختم ہو گئی ہے. چونکہ آگے اس میں حروف استفہامیہ ہے تو حروف استفہامیہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. کلاس 5 میں بھی کافی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں اور یہاں بھی کلاس 6 میں بھی. حروف استفہامیہ سوالیہ جملوں کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم ذرا اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں. وہ الفاظ جو کسی سے کوئی بات پوچھنے یا سوال کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں حروف استفہام کہتے ہیں. اچھا، ابھی جملے نہیں پڑھتے لیکن حروف استفہام کے لفظ کون سے ہیں یعنی کہ الفاظ کون سے ہیں. تو وہ ہے کون، کیا، کیسے، کہاں، کب، کیوں. یہ حروف استفہامیہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پہلا جملہ دیکھ لیں. یہ کون ہے. دوسرا، وہ کیا کرتا ہے. جیم، تم کیوں آئے ہو. دال، وہ کب لاہور جائے گا. ہے، اس بات کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے. ان جملوں میں کون، کیا، کیوں، کب اور کس طرح حروف استفہامیہ ہے. اس کے علاوہ کیسے، کہاں، کدھر، کتنا بھی حروف استفہامیہ ہے. یعنی کہ جن جملوں میں سوال ہوتا ہے وہ حروف استفہامیہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے حروف استفہامیہ کی کاپی پر حروف استفہامیہ کی پہلی ڈیفینیشن لکھنی ہے. اس کا تعارف لکھنا ہے. یہاں سے لے کے یہاں تک تعارف ہے اور اس کے بعد یہ جملے لکھنے ہیں اور نیچے ضرور یہ چیز مینشن کرنی ہے کہ حروف استفہامیہ کون کون سے ہیں جو جملوں میں استعمال کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے نہ صرف اس کو لکھنا ہے کاپی پہ نیٹ کر کے بلکہ اس کو یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کے صفحہ نمبر
26 ہاں 26 پر واقع ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے پورا مشقی کام نیٹ طریقے سے کاپی پہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ جسٹ کرنا نہیں ہے، خوش خطی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ میں بار بار بول رہی ہوں کہ میں لکھائی کے نمبر کاٹوں گی، کیونکہ آپ لوگ گھر میں آرام سے بیٹھ کے اس کو بہت اچھی طرح سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شکریہ۔